امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کا براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ہم نے مردم شماری پر بھی اس وقت اعتراض کیا، لوگوں کو سمجھایا، پریزنٹیشنز کی، اہل دانش و بینش کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس سے ہماری نمائندگی اور ہماری سیٹوں بلدیاتی ہوں یا صوبائی یا قومی، ان سب پر کتنا فرق پڑتا ہے اور وسائل پہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ لیکن کسی نے نہیں سنی، کوئی پلٹ کر نہیں آیا۔ پھر ہم نے حلقہ بندیوں پر اور اختیارات پر تحریک چلائی، جد و جہد کی۔ اختیارات ہم سے چھینے گئے۔ 2008 سے لے کر 2017 تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مشترکہ طور پر سندھ میں حکومت کرتے رہے، اور اسی دوران ہم سے بڑے بڑے ادارے چھن گئے۔ اسی دوران وہ ادارے کہ جو کہ سٹی گورنمنٹ کا حصہ بن گئے تھے، کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، وہ سارے کے سارے ایکٹ کے ذریعے سے الگ کر دیے گئے، قوانین بنائے گئے، اور یہ دونوں جماعتیں اس میں شریک جرم رہیں۔ پھر اس کے بعد 2013 کا جو بلدیاتی ایکٹ آیا، اس بلدیاتی ایکٹ میں ہمارے بہت سارے اختیارات چھین لیے گئے۔ یہ دونوں جماعتیں اس وقت بھی اتحادی تھیں اور بعد میں بھی اتحادی رہیں، اور اب پھر اتحادی ہو گئیں۔ گویا حلقہ بندیوں پہ بھی ہمارا اعتراض، ووٹر لسٹوں پہ بھی ہمارا اعتراض، اور ووٹر لسٹوں پہ تو ہم نے اس وقت تحریک چلائی تھی جب 2013 میں ایک ایک گھر سے 550 ووٹ نکلا کرتے تھے، اور ہم نے تو اس کے لیے ٹرین مارچ بھی کیا تھا، اسلام آباد تک گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے ان ووٹر لسٹوں کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا تھا۔ یہ جماعت اسلامی کی جد و جہد ہے۔ اب جب دوبارہ ووٹر لسٹیں بنی، ہم نے پھر بھی اعتراض کیا، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے کہا اختیار بھی دو اور انتخاب بھی کراؤ۔ سازشیں ہوتی رہیں، 4 مرتبہ یہ انتخاب ملتوی ہوا، 4 مرتبہ شب خون مارا گیا، ہم لگے رہے، ہم نہیں ہوتے تو یہ انتخاب ہی نہ ہوتا۔ اور لوگوں نے سمجھا، کراچی کے لوگوں نے، کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے، اس کی لیڈرشپ ہے کہ جو ہماری ترجمانی کر رہی ہے، ہمیں میئر چاہیے، ہمیں پل ہاؤس میں اور بہادر آباد میں اور گورنر ہاؤس میں اور سی ایم ہاؤس میں سازشیں نہ کی جاتی، گورنر صاحب کی آنیاں جانیاں نہ ہوتی، تو شاید یہ مینڈیٹ 50% سے بھی زیادہ ہوتا۔ لیکن چند گھنٹوں پہلے تک جتنی سازشیں ہو رہی تھیں، اس میں کراچی کے لوگ اگر 10% بھی نکل کر ووٹ ڈالتے تو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا۔ انہوں نے تو 25% کاسٹنگ کی ہے۔ ماضی میں بھی ضمنی انتخاب ہوئے، لانڈی میں ایک ضمنی انتخاب ہوا جس میں 8% کاسٹنگ ہوئی تھی، جس میں ایم کیو ایم کے شاید لوگ جیت گئے تھے۔ ہم نے اس کو اسکپ کیا تھا۔ اگر میں یہ دعویٰ کرتا کہ چونکہ ہم نے اسکپ کیا تھا اس لیے ہم جیت گئے اور جو جیت گیا ہے وہ ہار گیا، تو یہ تو بچکانہ بات ہوتی نا۔ تو بعض لوگ اب بھی بچکانہ باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال 25% سے زائد لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ ان حالات میں الیکشن ہوئے، اور جب الیکشن ہوئے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تو ہم نے الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کیا، ابھی بھی کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا، قانونی فیصلہ کیا، اچھا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو اپنی قیادت چننے کا موقع ملا۔ لیکن پھر اس کے بعد جو تیاری ہونی چاہیے تھی اس میں کمی محسوس ہوئی۔ عملہ پورا نہیں تھا، ہم نے دیکھا کہ سامان پورا نہیں تھا، کچھ جگہوں پر تو پورا دن، کچھ جگہوں پہ آدھے دن، کچھ جگہوں پہ گھنٹوں پولنگ شروع نہیں ہو سکی۔ لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ چلو الیکشن میں جاؤ، اب الیکشن کو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال الیکشن ہوا، اور ہم نے جو دھاندلی ہوئی، جو پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے اپنے زیر اثر یوسیاں رکھی ہوئی تھیں، اس کی خاص ڈیلیمیٹیشن کی ہوئی تھیں، اور خاص طریقے سے انہوں نے اپنے کچھ مضافاتی علاقوں میں جس طرح سے وہ اندرون سندھ میں قبضہ کر لیتے ہیں، کسی دوسری کی بات آگے بڑھ ہی نہیں پاتی، یہاں بھی ایسا ہی کام کیا، اپنے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا چلو پھر بھی آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ بہرحال شہر کو ایک قیادت کی ضرورت ہے، شہر کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ ہماری ایک یونین کمیٹی میں ماڈل ٹاؤن جو ٹاؤن ہے اس کی UC 8 ہے، اس UC 8 میں ہمارے ایک ذمہ دار کو، وہ لڑ بھی رہے تھے نہیں، وہ ان کے اوپر حملہ ہوا۔ وہاں ایک آزاد امیدوار کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا، اس آزاد امیدوار کے بہت سارے لوگوں نے مل کر ان پر اٹیک کیا، اور اس وقت بھی وہ بالکل جانکنی کے عالم میں ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ ہم نے اس بات کو رجسٹر کروایا،
لیکن ہم نے ظرف کا مظاہرہ کیا، ایک واقعے کو بنیاد بنا کر پورے شہر کے لیے، یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا، نشاندہی کی، خطوط لکھے، کبھی کبھی الیکشن کمیشن بھی موج میں آ کر وضاحتیں جاری کر دیتے ہیں ترجمان جماعت اسلامی کا نام لے کر، حالانکہ ماضی میں بھی انہوں نے یہ ایک کام کیا تھا اور اس کام کے نتیجے میں ہم نے انہیں ہرجانے کا نوٹس دیا تھا، اور اس ہرجانے کے نوٹس پر پھر جب انہوں نے معذرت کی تو ہم نے قبول کر لیا تھا۔ اتنا ظرف ہم بھی رکھتے ہیں، ہم ان کے ظرف کی بھی داد دیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے، جنہوں نے ہمارے اس نوٹس کے جواب میں معذرت کی تھی، لیکن دوبارہ سے آج بھی انہوں نے کوئی اس طرح کی کارروائی ڈالی ہے تو یہ الیکشن کمیشن زیادتی بھی کرنے میں مدد دے، مختلف پارٹیوں کا ساتھ دے، اور جو آواز اٹھائے اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، اس کا ہم قانونی جواب لکھیں گے۔ لیکن میں بتا یہ رہا تھا کہ جب 5 بجے تو ہم نے ایک میسج چلایا اپنے تمام لوگوں کو، میں نے خود، اور یہ کہا کہ دیکھو الیکشن تک کا معاملہ تو ہو گیا، بہت تم نے محنت کی، مہینوں نہیں برسوں سے لگے ہوئے ہو، لیکن فارم 11 12 لے کر ضرور اٹھنا، ورنہ یہ لوگ کھا جائیں گے الیکشن۔ شاید اس وقت لوگوں نے سمجھاؤ کہ حافظ صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں، بعض علاقوں میں تو پولنگ بہت زبردست نارمل ہوئی ہے، مثلا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بہت کم شکایات آئیں، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بہت کم شکایات آئیں، ڈسٹرکٹ بلکہ بائی لارج جو جگہیں تھیں لیاری وغیرہ یہ سب جہاں پر انہوں نے زور ڈالا، کچھ کیماڑی کے علاقے، کچھ بلدیہ، کچھ ملیر، اس طرح کی جگہوں پہ تو انہوں نے کچھ کیا، لیکن بائی لارج چونکہ ہم تو اس سے کہیں زیادہ خونی الیکشن بھی دیکھ چکے ہیں تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ جہاں اسموتھ پولنگ میں جماعت اسلامی بھرپور اکثریت سے جیت رہی ہے تو بس اب کیا ہوگا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، جب تک فارم 11 نہ ملے نہیں ہلنا، فارم 12 نہ ملے نہیں ہلنا، اور فارم 12 اور 11 مل بھی جائے تو پریزائڈنگ افسر کے دستخط کروانا، انگوٹھا لگوانا، شناختی کارڈ کا نمبر لکھوانا۔ شاید کچھ پولنگ ایجنٹ سمجھ رہے ہوں کہ ہم ذرا زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں، لیکن پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ہماری یہ ہدایت اتنی کام آئی کہ کاؤنٹنگ تو ہو گئی 7-8 بجے تک، پریزائڈنگ افسر کہے کہ ہم تو نہیں دیں گے آپ کو فارم، کوئی کہے فارم نہیں ہے، کوئی کہے دستخط نہیں کروں گا، کوئی کہے اسٹیمپ نہیں لگاؤں گا۔ پھر ہم نے پوچھا، ہم نے کہا اسٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے، دستخط کافی ہے۔ رات 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے، میرا خیال ہے کہ اس کے کئی بعد جا کر کچھ 80-90% لوگ صبح تک جا کر فارغ ہوئے اور فارم 11 لے کر آئے۔ اس کے بعد کام شروع ہوا، آروز کے رزلٹ جو پھر فوراً ملنے چاہیے تھے، اعلانات شروع ہوئے، پھر رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ختم ہو گئی، اور پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے پیپلز پارٹی کی سیٹوں کو زیادہ دکھایا جانے لگا تاکہ تاثر بن جائے کہ وہ جیت رہی ہے۔ ہم نے نشاندہی کی کہ آرو ڈیلے کیوں کر رہے ہیں، آروز کے دفتر میں آج بھی لوگ موجود ہیں جہاں پر انہوں نے گڑبڑ کی، اور جب تک یہ مکمل اعلان نہیں ہوا تھا ہمارے لوگ کھڑے رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ پھر جو دھاندلی، جو سب کچھ اپنی جگہ، لیکن نتائج میں وہ تبدیلی جس میں فارم 11 ہمارے پاس موجود ہے، فارم 12 بھی زیادہ تر موجود ہے، فارم 11 اور فارم 12 بھی موجود ہے، اس کے باوجود ہمارے ریزلٹس کو تبدیل کر دیا گیا، اور جو فائنل ریزلٹ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی کی 93 نشستیں 93 اور جماعت اسلامی کی 86 نشستیں ہیں، جبکہ ہمارے پاس، راجہ صاحب مجھے اگر آپ دکھائیں تو یہ کاغذ ہے جس کو میں نے سمرائز کیا ہے کہ 9 نشستیں ایسی ہیں کہ جس کے فارم 11 مکمل ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں ہم جیت گئے ہیں، پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ یہ فارم موجود ہیں، ہم جیت چکے ہیں، اور پھر انہوں نے ہمیں ہروا دیا، انہوں نے ہمیں ہرا کے پیپلز پارٹی کو جتوا دیا۔ یہ ہے وہ فارم 11 جو ہم نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ میں تو یہ زیادہ باتوں میں جا ہی نہیں رہا، پری پول ریگنگ، ڈیورنگ پول ریگنگ، میں اس میں نہیں جا رہا ابھی، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیے ہیں، ہم اپنے عوام کے اس مینڈیٹ پر شب خون نہیں مارنے دیں گے۔ بنیادی بات ہماری یہ ہے، ہم جائز اور قانونی بات کر رہے ہیں، کاغذ ہمارے پاس موجود ہے،
प्रिजाइडिंग अफसरों के दस्तखतों वाला रिजल्ट मौजूद है, फिर कैसे ये आरोज ये काम कर सकते हैं? पता ये चला कि जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है ज्यादातर वहां पर ये काम किया गया है, और गुलाम कादिर खान तालपुर जो डीआरओ हैं, जो डीसी वेस्ट भी हैं, ये उनकी सारी निगरानी में ये काम हुआ है। लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, और कॉर्डन ऑफ करने के बाद उन्होंने ये सारी कारीगरी की है। हमारी इन यूसीओ को, जिसमें औरंगी टाउन की UC3, UC6, UC7, UC8 ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आती है, मोमिनाबाद UC3, मंगूपीर UC12, और फिर गुलशन में UC1 और सफूरा की UC1, और इसी तरह मॉडल कॉलोनी की UC8। ये 9 यूनियन कमेटियां ऐसी हैं जिसके फॉर्म 11 मौजूद हैं। हम जीत चुके हैं और इन्होंने हमें हरवाकर पीपल्स पार्टी को जिता दिया है। एक और मजे की बात बताऊं, वोट भी देखे कितने हैं। ये मुदस्सिर अंसारी साहब मौजूद हैं, ये UC7 से जमात इस्लामी के कैंडिडेट, अमीर जमात इस्लामी जिला गरबी, ये वहां से कैंडिडेट 7,493 वोट लिए इन्होंने, 7,494 वोट, ऐसा ही है, 7,500 वोट इनके हैं और पीपल्स पार्टी के हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमारी मैंडेट पर शब खून मारा है।